بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ پنجاب کے بڑے بڑے علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سیالکوٹ شہر ڈوب چکا ہے، کئی اور علاقے ڈوب رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دریاؤں میں شدید درجے کا سیلاب ہے، اور ابھی بھارت کی طرف سے پانی مزید آ رہا ہے۔ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے، لیکن شریف خاندان اس وقت مری میں ہے، اور وہاں پر زیادہ یہی بات ہوگی۔ جاپان کا دورہ بڑا کامیاب رہا، اس کے لیے بھی قرارداد بھی آ رہی ہے۔ مریم صاحبہ کا جاپان کا دورہ تاریخی تھا، اتنا زبردست تھا، اور جو شاپنگ ہوئی ہے وہ بھی اچھی ہوئی ہوگی۔ پھر تاریخی دورہ، تاریخی کامیابی، اشتہار بازی وہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو وقت بچے گا وہ پھر عمران خان صاحب کو کس طرح دبانا ہے، کیونکہ جو کچھ عمران خان نے اب کہہ دیا ہے یہ تو الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور عمران خان تو لگ رہا ہے کہ کسی طرح سے چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے۔ معافی کی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو مزاحمت کی بات کر رہے ہیں۔ اب کیا شریف خاندان، حکمران توجہ دیں گے کچھ اس طرف کہ جی شہر ڈوب رہے ہیں، آگے سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے، شدید بارشیں آ رہی ہیں، اور یہ پورے پنجاب میں تمام بڑے شہروں میں الرٹ ہے، لاہور سمیت دیگر تمام شہر، گجرات بھی اس میں ہے، پنڈی، اسلام آباد، ہر طرف بڑی خوفناک صورتحال بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اپنی احتیاط کرنی پڑے گی، حکومت پر اگر آپ رہے تو بس پھر کچھ نہ پوچھیے۔ دوسری طرف آگے جناب ستمبر میں پی ٹی آئی پھر سڑکوں پر آنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا پچھلی ویڈیوز میں کہ وہ استعفوں کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے جب کہہ دیا تو استعفے دینے پڑیں گے۔ ویسے بھی ایک ایک کر کے سب کو نااہل تو کیا ہی جا رہا ہے، اور اب طلال چودھری صاحب جیسے شخص کو آنا پڑتا ہے، تمام چینلز پر لازمی ہوتا ہے کہ ان کو دکھانا ہے۔ اتنے عجیب و غریب فیصلے ہیں جن کو اب ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے کہ جی یہ وجہ تھی، وہ وجہ تھی، یعنی جو شخص اس شہر میں بھی نہیں تھا اس کو سزا دے دی ہے۔ ایک ہی وقت میں فیصلوں سے پتہ لگ رہا ہے پتہ نہیں کئی شہروں میں وہ شخص یا وہ خاتون موجود تھی۔ ایسے تو عجیب و غریب فیصلے ہیں۔ اچھا، اب عدلیہ کی آزادی، جمہوریت کی بحالی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بہت بڑا جلسہ کریں گے، بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے، اور اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی ہے انہوں نے۔ اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ ستمبر میں پھر تحریک انصاف سڑکوں پر آنے والی ہے۔ میں ہمیشہ مفاہمت کی کوشش کرتا ہوں، اگلے ماہ ستمبر میں ہم عدلیہ کی آزادی، جمہوریت کی بحالی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ملاقات میں ملکی حالات اور پارٹی امور سمیت کے پی میں سیلاب کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی نے بارشوں سے ہونے والی تباہی پر دکھ کا اظہار کیا، سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بھرپور امدادی کارروائیوں کی ہدایت کی ہے، اور دیگر اب حوالوں سے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان پھر ایگریسو ہونے جا رہے ہیں، جس طرح سے وہ ہیں مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ نہ جھکوں گا اور نہ ہی کوئی سودا کروں گا، عمران خان نے دو ٹوک انداز میں بتا دیا ہے۔ جس نے ساتھ دینا ہے دے، جس نے نہیں دینا نہ دے، وہ تو اسی طرح سے کھڑے ہیں۔ عمران خان کے وکلاء اور اہل خانہ کو جیل میں ہونے والی سماعت میں شامل ہونے کی اجازت آخرکار ملی، بڑے عرصے کے بعد یہ ہوا ہے، اور اس وجہ سے علیمہ صاحبہ بہت خوش تھیں، وکلاء بھی خوش تھے، لیکن اب ملاقات کروانے والے جنہوں نے اجازت دے ہی دی آخرکار، وہ ناخوش ہیں کہ اسی لیے تو ہم ملاقات نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب دیکھیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ عمران خان تو جناب معافی کیا، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھ سے معافی مانگو، وہ تو الٹا ہی کام ہو گیا ہے، حالات اور سنگینی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چیزوں کو جب آپ سخت کرتے ہیں، اسکیلیشن مل جاتے ہیں، جس طرح عمران خان کے بھانجوں کو گرفتار کیا کہ اچھا اور اذیت دیں گے اور تمہیں تنگ کریں گے، ابھی اور زیادہ مقدمات بنے گے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی اشارہ دیا ہے حامد میر صاحب کے شو میں، جب یہ بیرسٹر عمیر نیازی بھی وہاں موجود تھے، کہ جی چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی جس طرح ہمیں لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے، لگتا ہے ایونچولی پھر استعفے کی طرف آئیں گے۔ تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اس سے ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ بھائی وہ تو پچھلے 3.5 سال سے وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے، اور اس سے عوام میں پذیرائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے خود کہا کہ جی ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، سپورٹ عوام کی ان کے ساتھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ 9 مئی کی وجہ سے نہیں ہے، اس پر لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن بات یہ تو رانا ثناء اللہ نے پروگرام میں مانا کہ لوگ انہی کے ساتھ ہیں۔ پھر اب رپورٹ آ گئی ہے جو کنفرمڈ ہیں، 406 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں، جس طرح رپورٹ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ پنجاب کے حوالے سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی، میں اس لیے آپ کو بار بار آگاہ کر رہا ہوں کہ دریاؤں، ندی نالوں سے دور رہیں، سیلاب آ سکتے ہیں، نشیبی علاقوں کے لوگ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ سیالکوٹ میں تو گھروں میں پانی چلا گیا کئی فٹ تک، یعنی 3-3 4-4 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا گھروں کے اندر، گلیوں میں بہت زیادہ، بازاروں میں نقصان ہوا ہے۔ لیکن خواجہ آصف کے آج بھی بیانات وہ عمران خان کے خلاف ہی ہوں گے، اور یہی آپ شریف خاندان کے حوالے سے دیکھیں گے۔ طلال چودھری آئے ہیں اگر، تو انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ جی پنجاب میں صورتحال بڑی خطرناک ہو رہی ہے، الرٹ جاری نہیں، انہوں نے وہی
کیسز پر بات کی ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف سارے کیسز جائز ہیں، ساری سزائیں جائز ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ حیدرآباد کوٹری بیراج پر پانی کی سطح میں اضافہ، نچلے درجے کا سیلاب ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں آئندہ 3 دن موسم کے حوالے سے ارلی وارننگ سینٹر کی بھی پیش گوئی سامنے آ گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مختلف بیراجوں پر سیلاب ہے، اور 28 اگست تک کہیں کہیں ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان ہے، یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ اور اب یعنی کراچی کے حوالے سے تو یہ رپورٹس ہیں، باقی میں نے آپ سے عرض کیا نا پنجاب میں زیادہ خطرہ ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت، دریائے ستلج اور راوی میں اونچے درجے کا سیلاب، ضلعی انتظامیہ ہائی الرٹ ہے۔ لیکن حکمرانوں پر نہ جائیے گا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ انتظامیہ پہ سارا کچھ ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے، 87,000 صارفین بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ہائی الرٹ ہے، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مانسون کا جس طرح سے سیزن چل رہا ہے، اس میں دریائے راوی میں سیلاب کی صورتحال کے مد نظر دریا میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ ریسکیو حکام ہائی الرٹ ہیں، فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ ریسکیو عملہ تمام حفاظتی سامان کے ساتھ موجود ہے۔ ریسکیو کے مطابق شاہدرہ کے مقام پر 21,000 کیوسک پانی موجود ہے، 30 سے 40,000 کیوسک پانی کا ریلا متوقع ہے۔ سیلابی صورتحال کے باعث شہری درائے راوی آنے سے گریز کریں۔ یہ اب الرٹ تو جاری ہوتا ہے، اللہ کرے کہ لوگ بھی اس پر کچھ کان دھریں۔ آخر میں جناب سنیے وسعت اللہ خان صاحب، سینئر صحافی ہیں، ڈان نیوز پر پروگرام بھی کرتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، BBC میں بھی لکھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کا گواہ سابق SHO ذیشان رنداوا CCD کی کسٹڈی میں ہے۔ موصوف پہ الزام ہے کہ اس نے ایک شخص کو اغوا اور پھر قتل کیا۔ رنداوا صاحب گواہ بھی ہیں اور ملزم بھی، ان کو گواہ بھی ایسے ہی مل رہے ہیں جو ملزم ہیں، گواہ بھی پولیس والے وہ ملتے ہیں جو چھٹی پر تھے، جن کا نہ فون کا کوئی ریکارڈ ملتا ہے کہ وہ وہاں پر تھے، نہ انہوں نے کوئی ریکارڈنگ کی، کچھ بھی نہیں، وہ بیس بدل کر وہاں پر سارے گئے ہوئے تھے، اور جب سوال پوچھا جائے تو سر نیچے ہوتا ہے، کہتے ہیں جی کہاں، کس طرح، کوئی بات نہیں، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ حلفیہ اس طرح کی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا وسعت اللہ خان صاحب کو بھی سن لیجئے کیا کہا ہے۔ پچھلے ہفتے جو CCD قصور ہے، اس نے سول لائنز فیصل آباد کے ایک سابق SHO ہیں ذیشان رنداوا، ان کو پچھلی سماعت میں بطور گواہ پیش کیا، اس لیے کہ اس زمانے میں جب رانا ثناء اللہ کے گھر پہ ان لوگوں نے اٹیک کیا ہے تو وہ وہاں کے SHO تھے۔ ذیشان رنداوا صاحب جو ہیں وہ آلریڈی قصور کے ایک شہری کے اغوا اور قتل کے جرم میں زیر حراست ہیں، ان پہ یہ الزام ہے، تو گواہ بھی ہیں وہ، اس لیے کہ وہ سیٹ پہ تھے اور اب وہ ملزم بھی ہیں، تو یہ ہے۔ ایسے ہی ان کو جناب لوگ ملتے ہیں فیصل آباد میں، ان علاقوں میں تعینات کر لے کے جہاں رانا ثناء اللہ کی رہائش گاہ ہو۔ آخر میں جی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بانی PTI نے پارلیمنٹ کی تمام کمیٹیوں سے مستعفی اور ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی ہدایت کی ہے، اور کہا ہے جی عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں قید تنہائی میں رکھو، ڈرانے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا، اور میں نہیں جھکوں گا اور نہ ہی کوئی سودا کروں گا۔ علیمہ خان اور دیگر 2 بہنوں سے ملاقات کے بعد جہاں انہوں نے یعنی ڈیالہ جیل میں ملاقات کی، تو اس کے بعد باہر آ کر انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے، اور علیمہ صاحب نے کہا ہم کارکنان کے شکر گزار ہیں، وہ ہمارے ساتھ یہاں کئی مہینوں سے کھڑے رہے، 3 ماہ سے ہم آ رہے تھے، ملاقات کا موقع نہیں مل رہا تھا، اللہ کا شکر ہے آج ہماری ملاقات ہوئی، 4 مہینے بعد ہماری اکٹھے بہنوں کی ملاقات کرائی گئی، سلمان راجہ، بیرسٹر گوہر علی ظفر سمیت باقی وکلاء کی ملاقات بھی ہوئی۔ بانی PTI صحت بالکل ٹھیک ہے، ان کی صحت ٹھیک ہے، بانی کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم عدالت میں درخواست دے رہے ہیں۔ علیمہ خان نے کہا بانی PTI کی آنکھوں کے علاج کے لیے پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز معائنے کے لیے آئیں گے۔ بانی PTI نے کہا ججوں کا ضمیر ہوتا تو اتنا ظلم نہ ہوتا۔ بانی کو شیر شاہ اور شاہریز یعنی جو بھانجے ہیں علیمہ صاحب کے بیٹے ہیں، ان کی گرفتاری کے متعلق بتایا، انہوں نے کہا ہم ظلم اور زیادتی کی ساری ذمہ داری عدلیہ پر ہے، سزاؤں اور نااہلیوں پر بتایا کہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، کرکٹ کو تباہ کیا گیا محسن نقوی کے ذریعے، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، مین سٹریم میڈیا کی حیثیت اب عوام میں ختم ہو گئی ہے، وزیرستان میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، ملٹری آپریشن روک دینا چاہیے کیونکہ اسے عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے، افغان بھائیوں کو پاکستان سے نہیں نکالنا چاہیے، افغانوں کو نکالنا اسلامی روایات کے خلاف ہے، افغانوں کی واپسی پر شرمندہ ہوں۔ بنیر اور دیگر علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاری پر افسوس کا اظہار کیا، کہا کہ بلین ٹری منصوبے کی قدر اب عوام کو سمجھ آئی ہوگی۔ پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ پارلیمنٹ کی تمام کمیٹیوں سے مستعفی ہو جائیں، ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی بیرسٹر گوہر خان اور سلمان راجہ کو ہدایت دی ہیں، ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لیں، انتخابات میں حصہ لے کر انتخابات کو قانونی جواز فراہم نہ کریں۔ علیمہ خان نے بتایا کہ سلمان راجہ کا استعفیٰ مسترد کیا۔ بانی PTI نے آج سیاسی کمیٹی کے اجلاس کی دوبارہ ہدایت کی، پارٹی مشاورت کے بعد بانی PTI حتمی فیصلہ کریں گے۔ واضح موقف ہے، ضمنی انتخابات کا جواز فراہم نہیں کرنا، پارٹی میں اگر کسی کی مختلف رائے ہوگی تو اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ بشرا بی بی کی صحت اچھی تھی، آج عدالت میں ماحول اچھا تھا، یہ بتایا گیا ہے۔ یہ عدالت میں ہی جناب جو ہوا ہے، ویسے الگ سے ملاقات ہوئی، عدالت بھی جیل میں لگتی ہے،
اور اب اس میں بھی تیزی آ رہی ہے. اور یہی دیکھیں کہ بڑی خبر بنی کہ آج وہ سختی اس طرح سے نہیں تھی. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے اب سخت لہجے اور سخت جملوں کے بعد کیا دوبارہ پھر سختی اور زیادہ ہو جاتی ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا. کیونکہ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ انجمن نے تحریر حکم جاری کرتے ہوئے کہا جن وکلاء کے وکالت نامے جمع ہو چکے انہیں سماعت میں آنے دیا جائے. اسی طرح جیل کے باہر موجود فیملی ممبران کو بھی سماعت میں شرکت کی اجازت دی جائے. یہ جب ریٹن آرڈر آیا، تحریری حکم آیا، تو اس کے بعد جناب یہ ملاقاتیں ہو سکیں. اور اس میں سلمان صفدر جو وکیل ہیں انہوں نے اس طرح سے درخواست دائر کی تھی. تو ایسی آسانی سے نہیں ملاقاتیں ہو گئیں. اس کے لیے بھی دیکھیے ریٹن آرڈر آیا ہے تو اس کے بعد یہ سب ممکن ہوا ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے کہ پھر دمادم مست قلندر ہونے جا رہا ہے، چیزیں پھر ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہیں. اور ستمبر میں اگر مومنٹم بنا لیا تحریک انصاف نے، ظاہر پکڑ دھکڑ ہوگی، وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن کب تک؟ لوگوں کا خوف ہم نے دیکھا 5 اگست کو کس طرح سے ختم ہوا، کتنے لوگوں کو، ہزاروں کو گرفتار کرنا پڑا. پھر 14 اگست کو بھی ہم نے دیکھا. تو اگر یہ سب چلتا رہا، مومنٹم اس طرح بنتا رہا، تو کہاں کہاں کیا کیا کر لیں گے. تو چیزیں ذرا اس طرف جا رہی ہیں. باقی جناب یہ جس طرح سے الرٹ جاری ہے، اب حکومت کو ذرا توجہ اس طرف دینی چاہیے. یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، بجائے اس کے کہ صرف اور صرف یہ کہ جی عمران خان ایک شخص پر فوکس رکھ کے اس کو کسی طرح توڑنا ہے، اس کو کسی طرح جھکانا ہے، اس سے نکلیں اور عوام کا بھی کچھ خیال کر لیں. اگرچہ آپ فارم 47 کی حکومت ہیں، لیکن جیسے بھی ہیں ذرا اس طرف بھی دیکھ لیں. اور یہ نہیں کہ جی اب وہ جو پوائنٹ سکورنگ ہو رہی تھی، سیاسی پوائنٹ سکورنگ جس طرح خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہو رہی تھی، اب وہ پنجاب میں آپ بجائے اس کے کہ جی وہ کہیں دیکھیں خیبر پختونخوا میں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے، ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس کی بجائے جو ہو سکتا ہے وہ تو کریں. لوگ آپ سے نہیں کہیں گے کہ بارش کو آپ کو فضا میں روک لیں گے، لیکن اس کے بعد ریسکیو ایفرٹس میں آپ کی توجہ ہے، آپ کی نیت ہے، وہ تو کم از کم نظر آئے. جب آپ کے سارے کام، ساری پریس بریفنگز، ساری اسٹیٹمنٹ، ساری ملاقاتیں ایک شخص کے ارد گرد گھومیں گی، تو پھر آپ عوام کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے. اللہ حافظ.